یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ شریف ہے۔ آج 10 ربیع الاول شریف ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا جشن مناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ ہر آدمی کا بتلانے کا، ہر عالم کے بتلانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ میں جس رنگ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے نہیں منانا تو وہ نہ منائے، کہ کسی کو حضور سے اگر کچھ نہیں ملا وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ نہ منائے۔ ہمیں تو اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اور میدان حشر تک اور جنت تک جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ملا ہے، چونکہ سب کچھ ان کے طفیل ملا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ سرکار کے صدقے سے ہمیں کیا ملا، کہاں سے ملا، کتنا ملا، میں بات کو بالکل شروع سے لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کائنات کے اندر جس وقت انسان دنیا میں آتا ہے وہ اس کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ ماں کے بطن سے دنیا پہ آیا، یہ بالکل ابتدائی لمحہ ہے، ابتدائی مرحلہ ہے جب انسان دنیا پہ آ چکا ہے۔ انسان کے آنے کے بعد اس کے والدین اس پہ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے احسانات ہم پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ نیک عورت تمہاری آنے والی نسل کی ماں بنے گی، اور اگر عورت نیک نہیں ہوگی تو تمہاری آنے والی نسل کے لیے باعث شرمندگی اور باعث عار ہوگا کہ ہماری ماں نیک نہیں، اچھی نہیں، تو آنے والے تمہاری نسل اولاد سر اٹھا کے نہیں چل سکے گی۔ سرکار نے فرمایا نکاح ایسی عورت کے ساتھ کرو جو نیک کردار کی مالکہ ہو۔ ابھی تو بچہ دنیا پہ نہیں آیا تھا، سرکار کی کرم نوازی وہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس موقع پر بھی جو عزت ملی یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ بیٹا ہوتا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ جتنی بے حیائی تھی اس کو میں بڑے مہذب انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، اور مرد کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے بدن سے پیدا ہونے والے، میرے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کس کس گھر کے اندر موجود ہیں۔ حالات اس قدر خراب تھے، اور جو بالخصوص بچیوں کے ساتھ رویہ ہوتا تھا وہ تو اور زیادہ دل چیرنے والا تھا
کہ جو بچی پیدا ہوتی اگر بڑی ہو جاتی تو اسے زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور جو چھوٹی ہوتی تو اس کا باپ اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چیر کے اسے پھینک دیتا تھا، ایک پاؤں پہ پاؤں رکھ کے دوسرے پاؤں سے کھینچ کے چیر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ اب سنو اللہ کے رسول کی ہم پہ کرم نوازی کیا ہوئی، اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، سرکار نے ہمیں کیا کچھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ما من رجل اذا ولد لرجل غلام، فرمایا میرے جس امتی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے بعث اللہ الیہ ملکا، اللہ اس گھر کے اندر اپنے ایک فرشتے کا نزول فرماتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس گھر میں آ گیا، یزفون البرکۃ زفا، وہ اس گھر کے اطراف میں اللہ کے حکم سے برکتیں بکھیر دیتا ہے، برکتوں کی بارش کر دیتا ہے اس گھر کے اطراف میں۔ اور سرکار فرماتے ہیں فقبل بین عینیہ، جب مسلمان کا بچہ دنیا پہ آیا تو اللہ کا فرشتہ اس دنیا میں آ کر اس بچے کے ماتھے پہ بوسہ دے دیتا ہے۔ ابھی تو باپ نے دیکھا ہی نہیں، ابھی مامے چاچے آئے بھی نہیں، ابھی رشتہ دار عزیز ملے ہی نہیں، ابھی تو ماں جنم دینے کی وجہ سے بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کرم ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا نوری فرشتہ آ کر بچے کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہے۔ یہ احسان ہے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور سرکار کی وجہ سے جو ہمیں عزت ملی وہ بچپن سے سٹارٹ ہوئی کہ ابھی بچہ دنیا پہ آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے ماتھے کو چوم رہا ہوتا ہے، مبارکبادی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے گھر والوں کو مبارک دیتا ہے اللہ کا فرشتہ، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں بچہ عطا فرمایا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ اگر رسول کریم کی آمد پر خوشی کرتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے، اسے زندگی بخشی ہے تو سرکار کے صدقے سے رب نے عطا فرمائی ہے، اس کو اگر والدین کا پیار ملا ہے تو یہ بھی صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسری روایت سنو، یہ تو بات ہوئی بچے کی، اور یہ میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، جو جتنا ماڑا تھا نا سرکار کا اتنا ہی اس پہ زیادہ کرم ہوا۔ بیٹے کے معاملے کے بجائے بیٹی کے ساتھ زیادہ ہی ناروا سلوک ہوتا تھا، زیادہ ظلم تھا، زیادہ شدت تھی، اللہ کے رسول کا کرم بچی پر اس طرح زیادہ ہی ہوا۔ حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ، میرے جس امتی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے بعث اللہ الیہ ملائکہ، بیٹے کی باری کتنے فرشتے آئے تھے؟ ایک۔ سرکار فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کا جلوس اس گھر میں بھیج دیتا ہے، ایک فرشتہ نہیں، اب پوری فرشتوں کی جماعت اس گھر کے اندر اتر آئی۔ عزت ملی کہ نہیں؟ عزت دی رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں؟ رب کے محبوب نے بتایا کہ پیدا ہونے والی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ابھی دنیا پہ آ رہی تھی تو اللہ کے نوری فرشتے تیرے گھر کا چکر لگا رہے تھے۔ فرشتوں کا ایک جلوس اس گھر میں آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس گھر میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ضعیفۃ خرجت عن ضعیفۃ القیم علیہا معان یوم القیامہ، فرشتہ کہتا ہے یہ کمزور جان ہے، کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو بندہ اس کمزور جان کی رکھوالی کرے گا کل قیامت کے دن رب اس کی نگہبانی فرمائے گا۔ ابتدا میں اگر بچی کو جینے کا حق دیا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ تو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور سرکار صرف زندگی ہی نہیں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بچی کو جینے کے ساتھ ساتھ اتنی عزت دے رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی دنیا میں آئی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا جلوس بھی بھیجا ہے اور تم سے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو بندہ اس بچی کی نگہبانی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی رکھوالی فرمائے گا۔ بچہ اور بچی دونوں دنیا میں آ گئے، اب مرحلہ آگے چلا۔ ترتیب سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی ہم پہ کرم نوازیاں کتنی ہیں، مہربانیاں کتنی ہیں۔ کسی گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو معاشرے کا ستم حالات کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اور سلوک کیا جاتا ہے، بیٹوں کے ساتھ اور سلوک کیا جاتا ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہمارا فیوچر ہے، مستقبل میں ہمارا ساتھی ہے، بچی پرائے گھر کی امانت ہے، کچھ عرصہ رہے گی پھر چلی جائے گی۔ لوگ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں نے خود سنا کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ بیٹی اب بیٹے کے جوتے کے برابر ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، اسلام نے یہ نظریہ نہیں دیا کہ بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور کچھ تحفہ دینے میں، کچھ کھلانے پلانے میں بھی بیٹے کے ساتھ الگ سلوک، بیٹی کے ساتھ الگ سلوک۔ مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرمائے، اور فرمایا وہ بندہ بیٹا اور بیٹی کے پالنے میں بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، جیسا کچھ کھلایا بیٹے کو ویسا کچھ کھلائے بیٹی کو، جیسا کچھ دیا بیٹے کو ویسا کچھ دے بیٹی کو، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، برابری کے ساتھ پالے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس پرورش کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ابھی بچی دنیا میں آئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اس کے سر پہ آنی شروع ہو گئی۔ ہم سے پوچھتے ہو ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ یہ تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ایسا ہے کہ ہمارے وجود پر اتنے بال نہیں جتنے رب کے رسول کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، جتنی رب کے محبوب کی ہم پہ مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں۔ سرکار نے کرم کیا ہم پر کہ وہ بچی جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا اس بچی کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ آئیے حضور کے آنے کے بعد ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ بچی جس کے پیدا ہونے پر باپ کا چہرہ بگڑ جاتا تھا، باپ پریشان ہو جاتا تھا، ہائے بچی کیوں پیدا ہو گئی، سرکار نے اسے کس انداز کے اندر عزت بخشی، اور اس کا آؤٹ پٹ جو نتیجہ اور جو انقلاب آیا وہ کیسا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آستانہ پاک ہے، سرکار گھر پر نہیں تھے، اور گھر تھا، حجرہ تھا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاتون دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آئی، سوالی آئی کچھ مانگنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تو گھر میں کچھ نہیں ملا۔ گھر کس کا ہے؟ نبیوں کے تاجدار کا۔ گھر کس کا ہے؟ دو جہانوں کے سردار کا۔ گھر کس کا ہے؟ جن کی خاطر کائنات بنی، اور پورا گھر تلاش کیا اور پورے گھر میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں، نہ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبق دینا مقصد تھا۔ کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سارا گھر ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، صرف ایک کھجور ایک کونے سے ملی۔ حضرت عائشہ نے وہی کھجور اٹھائی، سوالی کو دے دی۔ سبق کیا دینا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو، ایک کھجور بھی ہو تو آنے والے سوالی کو خالی نہ موڑنا، یہ حضور کے آستانے کی سنت ہے۔ دے دی۔ اب اس عورت کے ساتھ دو بچیاں تھیں، دو بیٹیاں۔ اس خاتون نے کیا کیا، وہ ایک کھجور چیری، آدھی ایک بیٹی کو دی، آدھی دوسری بیٹی کو دی، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، دل پہ بات اثر کرتی ہے کہ اس نے خود نہیں کھایا، ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کو آدھی آدھی چیر کے دے دی، خود نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا عورت سوال کرنے آئی، میں نے ایک کھجور دی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، اس نے خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو دیا ہے۔ ذرا تصور کرو پچھلا حالات کہ جب بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، اور دو عالم کے تاجدار کا احسان دیکھو کتنا ہے، اور انقلاب دیکھو حضور کے آنے سے کیا ہوا کہ وہی والدہ کھجور چیر کر بچیوں کو دے رہی ہے، خود کچھ نہیں کھا رہی۔ اس خاتون کے اس عمل پر سرکار کی کرم نوازی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے برسی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سن، میرے جس امتی کو اللہ بچیاں دے کر آزمائے، اور جس
بندے کو اللہ 2 بیٹیاں دے کر آزمائے، وہ بچیوں کو سر کا درد نہ سمجھے، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، بچیوں کو عزت کے ساتھ پالے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے پردے کا، حیا کا، عزت کا پورا اہتمام کرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن مر کر جب رب کے حضور حاضر ہوگا، اگر ان بچیوں کا والد کسی جرم کی وجہ سے جہنم کا حقدار اور مستحق بن چکا ہوگا، اللہ ان بچیوں کے صدقے سے ان کے باپ کو جنت سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تمغہ کس کے لیے؟ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے تھا۔ حدیث کے لفظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر باپ جہنمی بن چکا ہوگا تو کن لہو سترم من النار، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ بچیاں باپ کے راہ میں جہنم تک پہنچنے والے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی، باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، اللہ بچیوں کے صدقے سے باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ سننے کے بعد باپ اگر بچی پہ کرے شفقت تو صدقہ کس کا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں ملا کیا ہے؟ یار ہمیں تو سب کچھ ملا ہی حضور کے دربار سے ہے۔ رب دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پہ دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کچھ ملا ہے مالک اس کا رب ہے، دینے والے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار نے اتنی عزت بخشی کہ اولاد کی محبت والدین کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ اب والدین آپ دیکھ لو، بچی کوئی ڈیمانڈ کر لے، گھرانہ جدت کے اندر بگڑا ہوا نہ ہونا، بچی ڈیمانڈ کر لے، باپ سروں پہ تگاریاں اٹھا کے مزدوریاں کر کے بچی کی ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ رب کے رسول نے بچی کو عزت عطا فرمائی ہے کہ تیرے گھر میں آنے والی کمزور جان ہے، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے اسے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور کتنی عزت اپنی بچیوں سے پیار کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ تو کوئی کر ہی لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ اپنی بچیاں محلے کی ہر بچی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض خریدنی تھی۔ سرکار کی جیب میں 10 درہم تھے۔ کتنے؟ 10 درہم تھے۔ سرکار نے ایک صحابی کو ساتھ لیا، بازار میں گئے، 4 درہم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض خریدی بازار سے، واپس آئے، سرکار کو ضرورت تھی، سرکار نے وہ قمیض زیب تن فرمائی، پہن لی، پہن کر صحابہ کے مجمع میں آ کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، اٹھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قمیض بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کو۔ سرکار نے دعائیں دی، جزاک اللہ۔ عرض کرتا ہے آقا یہ مجھے عطا فرما دو۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار کو قمیض کی ضرورت تھی، پر اضافی نہیں، ضرورت والی تھی، اس نے مانگ لی۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو۔ سرکار گھر گئے، بالکل ابھی پہنی، کسی نے مانگی، سرکار گھر گئے، وہ قمیض اتاری، اپنے غلام کو عطا فرما دی، خود چادر لپیٹ کر آ کے بیٹھ گئے۔ 10 درہموں میں سے حضور کے پاس کتنے تھے؟ 6۔ سرکار دوبارہ بازار جاتے ہیں، 4 درہم کی پھر قمیض خریدتے ہیں اپنے لیے، باقی بچے۔ مدینہ شریف کی گلی میں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی گلی کے اندر کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روتی بچی کو دیکھ کر رک گئے۔ اب ذرا میلاد کا سبق پڑھتے پڑھتے ہم اپنے اندر بھی جھانکتے جائیں کہ ہمارا کردار حضور کے کردار سے درست ہونا چاہیے۔ سرکار رک گئے، سرکار نے رک کر بچی سے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا بچی کیوں روتی ہے؟ ہر رونے والا جھوٹا بھی نہیں ہوتا، ہر رونے والی آنکھ ضروری نہیں کہ وہ جھوٹی ہو، فراڈی ہو۔ ایمان کے ناطے کسی مسلمان بھائی کا دکھ سمجھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور رب نے تو سب سے بڑا مہربان اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا تھا۔
فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میں نے وہ رسول بھیجا جس کے دل میں تمہارا پیار ہی اتنا ہے کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد تمہارے نبی علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ سرکار روتی بچی کو دیکھ کر رک گئے۔ سرکار نے پوچھا بچی کیوں روتی ہے؟ اس بچی نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھر کی نوکرانی ہوں، گھر کے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ آٹا لے کے آؤ، وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے اور میں آٹا لے کے نہیں جا سکی۔ فرمایا روتی کیوں ہو؟ کہا اب میں گھر میں جاؤں گی تو مالک مجھے مارے گا کہ تو نے درہم بھی گوائے اور آٹا بھی لے کے نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جیب میں کتنے تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکالے، اس بچی کو عطا فرما دیے۔ فرمایا بچی یہ لو، 2 درہم کا آٹا خریدو، گھر جاؤ، رونے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ سرکار 2 درہم دے کے آگے چلے، پیچھے دیکھا تو بچی پھر بھی گلی میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ اب سوچ کا زاویہ دیکھو مختلف کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پلٹ گئے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم سوچتے کاروباری بھکاری ہے، پہلے رو کر مجھ سے لے لیے، اب پھر رو رہی ہوگی کسی اور سے بھی 2 لے لے گی، فراڈ لگا رہی ہے، کسی کے ساتھ داؤ لگا رہی ہے۔ لیکن رب کے رسول کا انداز کرم دیکھو، سرکار واپس مڑ پڑے۔ فرمایا بچی پھر بھی روتی ہے تو کیوں روتی ہے؟ تیرا کام تو ہو گیا، کام بن گیا۔ بچی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر سے نکلے ہوئے دیر کافی بیت گئی ہے، اب میں آٹا لے کے گئی بھی صحیح تو مالک مجھے دیر ہونے کی وجہ سے مارے گا، میں ڈر رہی ہوں کہ میں مار کیسے کھاؤں گی، کہ مالک مجھے مارے گا کہ تو دیر سے گھر کیوں آئی۔ اب رب کے رسول کا سٹیٹس، منصب، مقام دیکھو کتنا بلند ہے۔ ریاست مدینہ کے امیر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملکی سطح پر، اور ویسے دیکھو تو سارے رسولوں کے سردار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، لیکن سرکار نے اس بچی کا رونا دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی جاؤ آٹا لے کے آؤ، میں محمد تجھے گھر پہ چھوڑ کے آتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار رک گئے، بچی نے آٹا لیا، سرکار نے فرمایا بچی گھر تو بتاتی جا، میں تیرے ساتھ چل کر تیرے مالک کے پاس آ کے تیری سفارش کروں گا کہ اس بچی کو کچھ نہیں کہنا تاکہ بچی تجھے تکلیف نہ پہنچے۔ اب مجھے بتاؤ کون کسی کا اتنا دھیان رکھتا ہے؟ کون کسی دکھی کا اتنا دکھ پالتا ہے؟ کون کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں اتنا کام آتا ہے؟ اگر اللہ کے رسول آئے تو پتہ چلا کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، سرکار کی کرم نوازی ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، سنانے کے لحاظ سے ہر کوئی سنا لیتا ہے، باتیں کرنے کے لحاظ سے باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، ہر کوئی کر لیتا ہے۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کا صرف گفتگو سے نہیں تھا، سرکار اپنے عمل سے کر کے دکھاتے تھے، لوگوں دیکھو کہ رب نے مجھے رؤوف الرحیم بنایا ہے تو میرے دل میں اپنی امت کا پیار کتنا ہے، میرے دل میں انسانیت کا درد کتنا ہے۔ سرکار نے فرمایا بچی لے کے آؤ اور میں تجھے گھر پہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ اب بچی آٹا لے کے آئی، آگے آگے بچی جا رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے، رب کے رسول بچی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بچی کے پیچھے اور بچی کے اشاروں پہ کون چل رہا ہے؟ جس کی سواری کی رکابیں پکڑ کے جبریل چلا کرتا ہے، جن کا نوکر اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، وہ آج ایک بچی کے کہنے پر اپنا جو ہے مقصد، اپنا کام چھوڑ کر بچی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رب کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک دروازے پہ جا کے بچی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ گھر جس گھر کی میں نوکرانی ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی ٹھہر۔ اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے دروازے پہ دستک دیتا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے پہ دستک دی۔ اس دروازے کی پھٹیوں پہ بھی ہم قربان ہیں، جس دروازے کی پھٹیوں پہ رب کے محبوب کے ہاتھ لگے۔ سرکار نے دستک دی، دستک دینے کے بعد اندر سے پوچھا گیا تو سرکار نے سلام کہا۔ یہ طریقہ ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستک دینے کے بعد اجازت لینے سے پہلے سلام کہنا چاہیے۔ سرکار نے سلام کہا، سلام حضور نے کہا تو دروازہ کوئی نہ کھلا، دروازہ بند ہی رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر دستک دی، سرکار نے دروازہ کھٹکایا، سرکار نے دوبارہ سلام کہا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ تیسری بار سرکار نے پھر دروازہ کھٹکایا، سلام بھی فرمایا پر دروازہ نہیں کھلا۔ اب سنت اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ 3 بار دستک دو، اگر دروازہ نہ کھلے تو چپ کر کے واپس آ جاؤ، زیادہ تنگ نہ کرو، ہو سکتا ہے مجبوری ہو جس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا۔ 3 دفعہ دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ حضور کے ہر عمل میں ڈھیر سارے سبق ہوتے ہیں۔ ہم تو کسی کو 2 کالیں کریں نا، اگلا نہ اٹھائے تو ہم تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری لڑائیاں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، ہم فساد ڈال دیتے ہیں کہ تو نے پرواہ نہیں کی ہماری۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھو، سرکار چپ کر کے واپس مڑے۔ اب جانتے سب کچھ تھے کہ حکمت کیا ہے اور ہونا کیا ہے، کام بچی کا گئے تھے لیکن واپس پلٹے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ۔ جب سرکار واپس پلٹے تو گھر تھا حضور کے کسی غلام کا، دروازہ کھولتا ہے، فوراً حضور کے قدموں پہ گرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے تشریف لائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلی بار دروازے پہ دستک دی، تم نے دستک نہیں سنی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستک سنی۔ اب اپنا حوصلہ اور حضور کا حوصلہ دیکھنا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہیں سے چھوڑ کے چلا جاتا کہ دستک سنی بھی اور دروازہ پھر بھی نہیں کھولا، تو ایسا کیوں کیا؟ لیکن سرکار نے اگلی بات بھی پوچھ لی، فرمایا میں نے سلام کہا، تم نے سلام سنا؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں جی، سلام بھی سنا۔ سرکار ابھی بھی ناراض نہیں ہوئے، نہ ہاتھ چھڑا کے آگے چلے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دروازہ جان بوجھ کے نہیں کھولا۔ حیران ہیں ہم بھی، سرکار دروازے پہ ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں، دستک بھی سن رہے ہیں، اور سرکار پوچھتے ہیں دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ ہمارا حوصلہ پہلے رہتا نا تو اس بات پر ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہم کہتے بھائی کمال ہے، تم نے پتہ ہی تھا تو تم نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ آج کل کے پیروں کے مولویوں کے جو نخرے ہیں وہ بھی دیکھو، رب کے محبوب کی کرم نوازی بھی دیکھو۔ عرض کرتے ہیں جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھولا، بظاہر جو عمل تھا بظاہر وہ مجرمانہ تھا۔ اب سرکار نے جب فرمایا نا بتاؤ کیوں نہیں کھولا، جان بوجھ کے کیوں نہیں کھولا، تو وجہ کیا تھی؟ آگے جواب سنو گے تو جواب آشکانہ نکل آئے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی بار ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور آپ نے دستک دے کر ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب بنتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں۔ آقا جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھولا کہ تم زبان سے آپ دعا دے رہے تھے اور دل کر رہا تھا آپ دعائیں دیتے رہو، اللہ برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اس مقصد کی خاطر دروازہ نہیں کھولا کہ آپ بار بار سلام کہو گے تو آپ کی دعا سے اللہ کریم ہم پہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ سرکار ناراض نہیں ہوئے۔ بتائیے صحابی عرض کرتے ہیں آقا کیسے آنا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ بچی میں اس کی خاطر تمہارے دروازے پہ آیا ہوں۔ اب ذرا غور کرو یار، کتنا دیا سرکار نے ہم کو، اتنی ہماری اوقات نہیں۔ کیا کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنی بڑی شخصیت ایک چھوٹی سی بچی کی خاطر کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہیں۔ آقا کیا ہے اس بچی کا؟ فرمایا اسے بازار سے آٹا لانے میں دیر ہو گئی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، خبردار اسے کچھ نہیں کہنا، اسے سزا نہیں دینی، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے گھر بھی قدردان کا تھا، گھر بھی ان کا تھا جو سمجھتے تھے کہ ان کے آنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آنے پر اب صرف بچی سزا سے معافی پائے؟ نہ، انہوں نے کہا
آج کے بعد میں ہمیشہ کے لیے بچی کو آزاد کر دیتا ہوں، اب میری نوکرانی نہیں رہے گی، آزاد بن کر اپنی زندگی گزارے گی۔ میرے نبی علیہ السلام کے جانے سے بچی آزاد ہوئی۔ سرکار واپس پلٹے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے نبی کے 10 درہموں میں برکتیں کتنی رکھی ہیں، اللہ نے نبی کے 10 درہموں میں برکتیں کتنی رکھی ہیں۔ ایک غریب نے قمیض پہنی، ایک نبی کو قمیض ملی، ایک گھر کا آٹا بن گیا، اور ایک بچی کو رب نے آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرما دیا۔ نبی کے 10 درہموں میں برکتیں کتنی ہیں۔ اب بھی کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو تو اس کی سوچ کا زاویہ درست ہونا چاہیے۔ یار ابھی پیدا ہوئے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں عطا فرمائی۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سفر کر کے جا رہے تھے، گاڑی میں سیٹ پہ بیٹھے تھے تو پچھلی سیٹ سے نا، مہینہ یہی ربیع الاول شریف کا تھا، آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی جو حضور کی محبت میں نہ مغن ہو کر حضور کے لیے یہ محبت بھرے لفظ پڑھ رہی تھی۔ یقین جانیے سمجھ آ گیا کہ اس بچی کو کس نے کہا پڑھ۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں بچی ہوں، عورت ذات ہوں، مگر آج مجھے والدین محبت کے ساتھ گود میں بٹھا کے بیٹھے ہیں تو یہ صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اگر عزت مل رہی ہے تو یہ صدقہ رب کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ صرف بچپنا نہ دیکھو، جوانوں کو جوانی میں بھی سرکار نے عزتیں عطا فرمائی، بوڑھوں کو بڑھاپے کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزتیں عطا فرمائی۔ میں نے شروع میں کہا تھا جو جتنا ماڑا تھا سرکار نے اس پہ اتنا زیادہ کرم نوازی فرمائی ہے۔ یہ جب بال سفید ہو جائیں تو اولاد بھی سمجھتی ہے کہ بابا بھی ہمارے سر کا بوجھ بن گیا۔ یہ مشکل اور تنگ ہو جاتی ہے، اولاد بھی والدین سے بھی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے گھر والے بابے کی بے قدری نہ کرنا، عرشوں والا عرشوں سے تمہارے مقدر کا رزق اتارتا ہے تو تمہارے بابے کی سفید بالوں کی برکت سے اتارتا ہے۔ بچے کے ذہن سے یہ گھمنڈ نکال دیا کہ تو یہ نہ سوچ کہ میں کماتا ہوں اور میرا بابا کھاتا ہے، نہ، فرمایا کماتا تو نہیں، تجھے رزق مل رہا ہے تو تیرے والد تیرے گھر والوں کے سفید بالوں کے صدقے سے اللہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں انکم ترزقون وتمطرون بدعفائکم، سرکار فرماتے ہیں لوگوں یہ ضعیف لوگوں کے صدقے سے اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور انہی کی برکت سے رب اپنی رحمت والی بارش بھی برسایا کرتا ہے۔ اس ماحول میں بھی عزتیں عطا فرمائی۔ آگے چلیے، میں یہ حدیث بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی امت کے جو لاچار کمزور تھے ان کے اوپر دست کرم رکھا، غریبوں پر، مزدوروں پر۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، غلام سامنے سے آیا، رب کے رسول نے اسے سلام کیا، سرکار نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سلام کیا۔ توجہ رکھنا، یوں ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملیں تو اگلے بندے کی جلد کیسی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ سرکار نے مزدور کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیا نا، سلام ہوا نا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلام کے ہاتھ کھردرے محسوس ہوئے، کھردرے، کام کاج کرنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے۔ سرکار نے ہاتھ پکڑے رکھا، فرمایا سعد انصاری تیرے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال بچے دار ہوں، مزدور آدمی ہوں، سارا دن پھوڑا چلا کے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو رزق حلال ہے اس کی طلب کے اندر محنت کرتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے۔ دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کرم دیکھو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں ساری دنیا پھر لو، ایسا کریم شخص تمہیں جہان میں نہیں ملے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں مزدور کا ہاتھ ہے، سرکار نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں اور بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں، سارا دن پھوڑا چلاتا ہوں، میرے نبی نے غلام کا ہاتھ کھینچا اور رب کے محبوب نے اپنے ہونٹوں سے مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔
بظاہر بات چھوٹی ہے، ذرا غور تو کرو یار۔ جن کے قدم جبریل چومے، جن کے قدم رب کا عرش چومے، وہ نبی اپنے غلام کا ہاتھ چومے۔ شاگرد کو استاد کا ہاتھ چومتے آپ نے دیکھا ہوگا، مرید کو پیر کا ہاتھ چومتے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کبھی دیکھا پیر نے بھی مرید کا ہاتھ چوما ہو، استاد نے بھی شاگرد کا ہاتھ چوما ہو؟ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے ہاتھوں کو چوما، سرکار نے عزت عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کی تھکاوٹیں نہیں اتر گئی ہوں گی حضرت سعد انصاری کی جس وقت ان کے ہاتھوں کو میرے نبی نے بوسہ دیا ہوگا۔ ہاتھوں کو چوم کر میرے نبی نے یوں ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور یوں بلند کر کے فرمایا، اے سعد انصاری سن، میرا جو بھی امتی اپنی اولاد کی پرورش کی خاطر رزق کے حلال مزدوری کر کے کماتا ہے، اور میں کل جنت میں محمد اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدور ڈے صرف منا لینا اور بات ہے، اور مزدور کو اتنی عزت دینا یہ مدینے کے تاجدار کا کمال ہے۔ میں نے دیکھا، یہ بھی دیکھا، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، یہ جو خانہ بدوش نہیں ہوتے، یہ جھونپڑیاں لگا کے جھگیاں لگا کے بیٹھنے والے، رات کا سفر تھا، ہم نے دیکھا گھر ان کا مکان نہیں ہے، جھونپڑی ڈال کے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جھونپڑی کے اوپر ایک لڑی انہوں نے بھی لگائی ہوئی تھی لائٹوں کی۔ جن بیچاروں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی وہ بھی حضور کے نام پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ لقمہ، یہ رزق کا جو ہمیں مل رہا ہے، یہ صدقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مل رہا ہے۔ سرکار نے کتنی عزتیں عطا فرمائی، کتنی عظمتیں عطا فرمائی اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو۔ امت اس بات پہ جھگڑے، اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے امت کی کہ اس نبی کے ملنے پر خوشی بھی منانی ہے کہ نہیں منانی؟ ان باتوں میں ہم پڑے رہیں۔ اور خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ہم کیا تھے اور رب کے رسول نے ہمیں کیا بنایا؟ سرکار کی ہم پر کرم نوازیاں کتنی ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پہ مہربانیاں کتنی ہیں، حضور کی ہمارے اوپر عطائیں کتنی ہیں۔ امت کے جس غریب کے گھر کا پتہ چل جاتا، میرے نبی علیہ السلام چل کر اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام سنا ہوگا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا نام؟ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کی تھی اور گھر میں، اور سرکار ڈھیر سارے بندے لے کے چلے گئے تھے اور یہ پریشان ہوئے، تو میرے نبی نے ان کے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور رب نے اس کی برکت سے سارے لشکر کے لیے کھانا پورا فرما دیا۔ یہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، بات پوری توجہ سے سننا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد میں شریک ہوئے۔ 7 یا 9 بہنوں کے یہ بھائی تھے۔ کتنی بہنیں تھیں؟ 7 یا 9 بہنیں تھیں حضرت جابر کی۔ باپ نے کہا بیٹا جنگ احد میں جاتا ہوں، تم گھر پہ رہو۔ باپ کے کہنے پر جنگ احد میں نہیں جا سکے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں گئے اور رب کا کرنا ان کے ابا جی شہید ہو گئے۔ جنگ احد کے اندر ان کے والد شہید ہو گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد سے واپس پلٹے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس پلٹے تو اللہ کریم نے ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے جہاد والے، ابھی زخموں پہ پٹیاں ہی نہیں باندھی تھیں۔ اللہ نے آرڈر دے دیا محبوب ایک نئی جنگ کے لیے، غزوے کے لیے دوبارہ اپنے غلاموں کو لے کے چلو۔ آرڈر آ گیا، اور محبت میں دیکھو نا، عشق کے امتحان بھی اپنے ہوتے ہیں۔ رب نے آرڈر یہ دیا کہ اب اس جنگ میں جو جانا ہے انہی کو لے کے جانا ہے جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے، نیا بندہ نہیں لے کے جانا، وہی لے کے جانے ہیں جو جنگ احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ امتحان جنگ احد میں اکثر زخمی ہوئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، ابھی ان کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، رب نے کہا اور جنگ پہ جاؤ، اور نیا بندہ نہیں، انہی کو لے کے جانا ہے۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ میں نے پڑھا ملے گا اور کو بھی نہیں، یہ بھی یقین ہے، لیکن اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں نہیں ملا کسی روایت میں کہ کسی صحابی کی درخواست آ گئی ہو کہ مجھے رخصت عنایت کی جائے، میں حاضر نہیں ہو سکتا، میرے جسم میں درد بڑی ہے، میرے زخم زیادہ ہیں۔ چھٹی کی درخواست کسی صحابی کی نہیں آئی۔ ہاں
جو پچھلی جنگ میں نہیں جا سکے تھے، اب جانے کی حاضری کی درخواست حضرت جابر نے جمع کروائی۔ حضرت جابر نے عرض کی آقا میرے والد نے یہ کہا تھا، اب دیکھو نا غلاموں کو عشق کتنا ملا تھا حضور کا، ابا شہید ہو گیا ہے جنگ احد کے اندر، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی، اور گھر کے حالات بھی بہت نارمل۔ آقا مجھے ساتھ لے چلو نا جنگ کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ احد میں نہیں آ سکا، میری مجبوری تھی، اب تو مجھے محروم نہ رکھیے نا، مجھے جنگ میں ساتھ لے کے جائیے۔ حضرت جابر کو اللہ کے رسول نے اجازت عطا فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس پلٹے۔ سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ لشکر کے پیچھے پیچھے سرکار چلا کرتے تھے، تاکہ کسی کی کوئی چیز گمی ہو یا کوئی پیچھے رہ گیا ہو تو سرکار اس کی مدد فرماتے تھے۔ سرکار واپسی پہ نہ لشکر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو دیکھا کہ حضرت جابر سارے لشکر سے پیچھے ہیں، لشکر آگے چلا گیا مدینہ شریف، حضرت جابر کی سواری مبارک سب سے پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے غریب بندہ اوکھا سوکھا موٹر سائیکل لے بھی لے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت جابر غربت گھر میں سواری تھی تو وہ سواری ایسے ہی تھی کہ بالکل کمزور ماڑی، کوئی تیز رفتار نہیں تھی، چلنے والی نہیں تھی، کوئی زیادہ تیزی سے چلنے والی نہیں تھی، بیمار سی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، سرکار کو رحم آیا اپنے غلام پر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا جابر پیچھے کیوں؟ آقا سواری کمزور ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سرکار نے نہ لاٹھی چبوئی سواری کو، یہ دوائیاں اور ٹیکنالوجی سے نہیں، حضور کی لاٹھی لگنے کی دیر تھی، رب نے سواری کو طاقت بھی عطا فرما دی، رفتار بھی عطا فرما دی۔ حضرت جابر کی سواری تیز تیز چلی، اب سپیڈ ہو گئی حضرت جابر کی سواری کی، لشکر کے ساتھ مل گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ اب سرکار نے یہ کیا کیوں؟ دیکھنا اس محبوب کی کرم نوازیاں، احسان دیکھو کیا ہے۔ مدینہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جابر یہ سواری بیچنی نہیں ہے، تو نے یہ سواری تو نے بیچنی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہے ہی آپ کی، آپ ویسے ہی رکھ لیجئے، ہم تو غلام ہیں، ہمارا کیا ہے، آپ رکھ لیجئے۔ لیکن رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جابر ویسے نہیں رکھوں گا، میں قیمت دے کر تجھ سے یہ سواری لینا چاہتا ہوں، مل لگوا لو، ریٹ لگوا لو، اس کا کیا بنتا ہے اس کے مطابق میں یہ سواری تو اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سواری جتنا ریٹ لگا اتنے ریٹ کی سرکار نے حضرت جابر سے سواری خرید لی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ماڑی تھی تو سرکار پہلے اسے ماڑا ہی رہنے دیتے نا، بعد میں خود ٹھیک کر لیتے، ٹھیک ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تیز رفتار ہو گئی تو ریٹ بڑھ نہیں جانا تھا۔ جب ماڑی تھی تو ریٹ ہلکا ہونا تھا، سرکار تیز رفتار نہ ہی بناتے نہ بعد میں بنا لیتے اپنے لیے، پہلے سستی خرید لیتے، لیکن مقصد سواری نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری خریدی۔ جب حضرت جابر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا جابر یہ پیسے تیرے ہو گئے، سواری میری ہو گئی؟ آقا جی ہاں۔ فرمایا میں نے خرید لی؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ سواری میں تجھے اپنی طرف سے بطور تحفہ دیتا ہوں، پیسے بھی لے کے جاؤ اور سواری بھی اپنے گھر میں لے کے جاؤ۔ کسی کی ایسے امداد کر دینا قبول کر ہی لے گا، لیکن دل میں رہ جائے گا کہ کسی نے مجھے پیسے دیے، میرے گھر کا بندوبست چلایا۔ نبی علیہ السلام کے نوازنے کا طریقہ بھی سیکھو سرکار سے۔ سرکار نے نوازا تو کیسے کہ لینے والے کا سر جھکے نہیں، بلند ہی رہے، کہ وہ اپنے پیسے کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ویسے آئے، پیسے دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ میری سواری کے بدلے میں آئے، سواری کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ سواری حضور نے بطور تحفہ مجھے عطا فرمائی، سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ کیوں؟ سرکار سمجھتے تھے کہ 7 یا 9 بہنوں کا بھائی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، گھر کے حالات ماڑے ہیں، تو اس واسطے سرکار نے اس طریقے کے ساتھ اپنے غلام کی مدد کی۔ کون کسی کا اتنا دھیان رکھتا ہے یار؟ حضرت جابر کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی فوت ہو گئے، ان کے سر پہ قرضہ تھا اور قرضہ دینا ہے ہم نے یہودیوں کا، اور یا رسول اللہ یہودی تنگ کر رہا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہے۔
مجھے کہ ہمیں قرضہ دو، ہمارے پاس ایک باغ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوروں کا باغ ہے، ابھی اس کی کھجوریں پکی نہیں، ان کو دکھایا ہے کہ یہ باغ کا کھجوریں بیچیں گے تمہارا قرضہ اتار دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ کھجوریں تھوڑی ہیں، ہمارا قرضہ زیادہ ہے، وہ تنگ کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سرکار صرف نماز روزے کا بتانے آئے تھے تو غلام یہ دکھڑے لے کے حضور کے دربار میں کیوں آتے تھے؟ وہ اپنے امت کے دکھ سمیٹنے کے لیے، امت کی غم گساری کے لیے تشریف لائے تھے، جہان کو چین اور سکون دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا جا جابر یہ تیرے گھر کے معاملات ہیں، قرضے ہیں یا نہیں ہیں، ادھار ہیں یا نہیں ہیں، جاؤ میں کیا کروں، میں تو نماز روزے کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ نہ، میرے نبی علیہ السلام نے واپس نہیں لوٹایا، فرمایا جابر چل، میں یہودی کے پاس جا کے تیری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول گرمی کے اندر چل کے گئے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سرکار نے یہودی سے سفارش کی، وہ نہ مانے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر جب کھجوریں پک جائیں نا تو مجھے بتلانا، میں آ کر ان کھجوروں سے تمہارا قرض ادا کروں گا۔ میں نے کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھا، کھجوریں اتارنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے نا، سرکار حضرت جابر کے باغ میں گئے، حضرت جابر کو کہا سیڑھی لگاؤ، اور اللہ کے رسول خود سیڑھی پہ چڑھ کے کھجوروں کے گچھے توڑ رہے ہیں۔ یار غلاموں کے ساتھ اتنی شفقتیں، اتنی مہربانیاں اللہ کے محبوب کر رہے ہیں۔ سرکار نے خود گچھے توڑے، جمع کیے، جمع کر کے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کر کے سرکار نے اس پہ برکت کی دعا فرمائی، فرمایا اب قرض خواہوں کو بلاتے جاؤ، ڈھیر سے کھجوریں اٹھا اٹھا کے دیتے جاؤ، اللہ تمہارا قرضہ پورا فرما دے گا۔ نوازشیں کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام یہ کہہ کر آ گئے، حضرت جابر نے قرض خواہوں کو بلایا، بلا کے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، قرضہ ختم ہو گیا، اور حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے ڈھیر کو دیکھا تو یوں لگا کہ ایک کھجور بھی اس ڈھیر سے کم نہیں ہوئی، ڈھیر جیسا تھا ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ یہ نوازشیں سرکار کی، یہ عطائیں میرے نبی علیہ السلام کی۔ حضرت جابر خوش ہوئے۔ اب دیکھو صحابی کا مزاج بالکل وہی جو سنی کا مزاج ہے۔ حضرت جابر خوش ہوئے، یار سرکار کی یہ مہربانی، یہ عطا، یہ نوازش، یہ کرم مجھ پر صرف مجھے پتہ ہو نہ، میں اوروں کو بھی جا کے بتاتا ہوں۔ حضرت جابر حضور کے پاس آئے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات لے کے آیا ہوں، آقا جس کھجور کے ڈھیر پہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی تھی نا، سارا قرضہ اتر گیا اور کھجوروں کا ڈھیر اسی طرح کا باقی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی مہربانی ہو گئی آپ کی، کھجوریں کم بھی نہیں ہوئیں اور قرضہ بھی اتر گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں تیرے باغ میں آیا تھا تو میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جاؤ ان کی بھی جا کے بتا کے آؤ کہ میرا قرضہ اتر گیا ہے اور میری کھجوریں باقی ہیں، جاؤ ان کو بھی بتا کے آؤ۔ حضرت جابر گئے، وہاں پہ جا کے جب ان کو بتایا، ان کا عقیدہ سنو کیا ہے، وہ آگے سے جواب میں کہنے لگے قد علمنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر کو وہ کہنے لگے قد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون، اے جابر تم دیکھ کے آ کے بتا رہے ہو، ہمیں تو اس وقت کا یقین ہو گیا تھا جب رب کے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، ہمیں تو اس وقت کا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت جابر کا قرضہ اتر جائے گا اور کھجوریں بھی بچ جائیں گی۔ کیوں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دلوایا ہے۔ سرکار کے ہاتھوں کو رب نے ید اللہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جب حضور کے ہاتھ اٹھے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ان ہاتھوں کی برکت سے حضرت جابر کا قرضہ اتر جائے گا اور کھجوریں بھی بچ جائیں گی۔ وقت ہو چکا ہے ورنہ اور بھی عرض کرتا۔ اب اتنا کچھ، یہ بھی اختصار سے جو کچھ آپ کو سنایا، اتنا کچھ سننے کے بعد کسی سے جا کے فتویٰ لے کے پوچھنے کی کیا ضرورت کہ ہم میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ اپنے تن پہ دیکھ لو کہ سرکار کی ہم پہ مہربانیاں کتنی ہیں، ہم پہ کرم نوازیاں کتنی ہیں، ہم پہ حضور کی عطائیں کتنی ہیں، سرکار کے احسانات ہم پہ کتنے ہیں۔ ان کے ملنے سے ہمیں سب کچھ ملا، اور انہوں نے پھر یہ دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کا، زندگی گزارنے کا ہمیں ڈھنگ سکھایا۔ ہمیں تو پھر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیری مہربانی کہ ہم ماڑے تھے،
تو نے ہم ماڑوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں نسبت حضور کی مل گئی، اس سے بڑا ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں حضور کی غلامی ملی، حضور کا امتی ہونا نصیب ہوا، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ ہم اسی واسطے میلاد مناتے ہیں۔ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود پر اتنے بال نہیں نظر آتے جتنے حضور کے احسانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس واسطے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ 10-12 دن تو ہیں ہی بڑے تھوڑے، ربیع الاول کا مہینہ تو ہے ہی بڑا تھوڑا، ہم زندگی کی ہر سانس میں ان کا شکریہ ادا کریں تو پھر بھی ان کے شکریہ کا حق پورا نہیں ہوتا، اس واسطے کہ ان کی مہربانیاں ہم پہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم ہر سانس میں بھی ذکر رسول کرتے رہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیری مہربانی تو نے ہمیں یہ محبوب عطا فرمائے، پھر بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم ساری زندگی لگا دیں اس واسطے، اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لو، ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی یہ نیت کر لو کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ حضور کے دربار میں درود کا نذرانہ بھیجتے رہیں گے۔ حاضری تو لگتی رہے گی نا سرکار کے دربار میں کہ میرا فلاں علاقے کا غلام ہے، روزانہ درود شریف کا نذرانہ بھیج رہا ہے۔ کل حشر کے میدان میں جائیں گے تو سرکار امتی کو پہچان لیں گے کہ اس کے نام کے سلام مجھے روزانہ آیا کرتے تھے، تو اور کچھ نہیں، تو یہ تو کم از کم روزانہ کیجیے، اور پھر دیکھنا اس کی برکتیں سے اللہ باقی معاملات بھی سنوار دے گا۔ کسی میں عمل میں کچھ کمزوری ہے تو اللہ کریم وہ بھی درست فرما دے گا۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کے کردار سے یہ بھی سیکھ لیجئے کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں گے، ہم بھی بیچاروں کے ساتھ سہارا بنیں گے، ہم بھی کسی بے کس کا بے سہارے کا سہارا بنیں گے، اور اپنی زندگی میں کسی کے گھر کا راشن اپنے ذمہ اگر لے لو تو جب تک زندگی رہے گی اللہ میلاد کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، زندگی کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم عمل کی توفیق عطا